بایاب نہیں ہوئے ان کے جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بھی ملیں گے، ان کی بات سنیں گے۔ ان کا دکھ جو ہے وہ بانٹا تو نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسا کرب ہے، یہ ایک ایسا دکھ ہے کہ یہ موت سے بھی زیادہ جو ہے وہ کربناک ہے۔ اور ایسی فیملیز جن کے پیارے ان سے جدا اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ہر پل جو ہے، ہر پل ان کے لیے جو ہے وہ ایک قیامت ہے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا اور ان فیملیز کا، کیونکہ انہوں نے اپنے دکھ کا، اپنے کرب کا اظہار تو کیا، لیکن ہمیں مہمان ہوتے ہوئے ہمارا لحاظ رکھا۔ انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا دکھ، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا۔ اور ہم نے حکومت جو کہ اتحادی حکومت ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے ان فیملیز کو یقین دلایا ہے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کی دنیا میں بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور بہت ساری ایسی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہیں۔ تو میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے ان کے دکھ کا، ان کے کرب کا جو ہے وہ ہمیں احساس ہے، تو انہوں نے ہماری بات سنی ہے، ہمیں آج یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہونے اور ان فیملیز سے ملنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے۔ میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں آپ کی وساست سے ان فیملیز کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس سے پہلے کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے لواحقین جو ہیں انہوں نے 50 دن سے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے اپنی نیت، اپنی کوشش کی اور اپنی کمٹمنٹ کی، ان کو یقین دہانی کروائی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کیا۔ تو یہ ایک پورا ایشو جو ہے یہ پورے یعنی صرف کراچی کا نہیں، پورے ملک میں اس قسم کے مسائل جو ہے وہ ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، ہم پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ تشدد، ٹارچر اور گمشدگی، یہ جو ہے یہ جو احترام آدمیت ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف اے مین ہے، اور ڈگنیٹی آف اے مین جو ہے یہ گرنٹیڈ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں۔ جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن کر رہے ہیں، وہ آئین پاکستان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اوپر ہم پوری طرح سے کلیئر ہیں، ہمیں کوئی اس میں جو ہے وہ ابہام نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بروئے کار لائیں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے، جن کا یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے، وہ اپنا اعتماد ہمارے اوپر رکھیں گے، کیونکہ ان کا اعتماد جو ہے وہ ہماری طاقت میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا، اور ہم اس بارے میں بہتر پیش رفت جو ہے وہ کر سکیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ خالد صاحب بات کر لیں، اس کے بعد میں پھر آپ کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آج ہم شکر گزار ہیں دونوں معزز وفاقی وزراء کے اور وزیر اعظم پاکستان کے، کہ جنہوں نے ہماری اس درخواست پر، اس اپیل پر کہ آئیں اور اپنے آنکھوں سے اس دکھ کو، اس درد کی آگہی حاصل کریں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی بدنصیب ریاست میں رہتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا جرم نہیں بننا اب ثابت ہوتا۔ ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں جنہوں نے لاپتہ کیا ہے، ہم ان کو سزا دلوانا نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے اپنے گھروں تک واپس ہوں۔ اس میں کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے، ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ، لیکن خدا کے لیے پاکستان میں اس سلسلے کو بند کیا جائے اس سے پہلے کہ خدا کا انصاف خود اتر کے آئے۔
ایسا کسی بھی مہذب معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے جس کو ہم نے رواج دے رکھا ہے. پورے پاکستان کے تمام ہی خطوں سے یہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 97-98 میں بھی ہمارے 27 بے گناہ نوجوان، بے گناہ اس لیے کہوں گا کہ آپ کیونکہ ان پہ جرم ثابت نہیں کرتے تو مار دیے جاتے ہیں، لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، ورنہ آپ کورٹ آف لاء میں لائیں ان کو. تو آپ نے لاپتہ کیے تھے اور پھر ہمیں کان میں بتا دیا گیا کہ یہ اب دنیا میں نہیں ہے. ہم اس غم سے اپنی ان ماؤں کو جن سے کہ آپ نے آج ملاقات کی ہے اس کا شکار نہیں کرنا چاہتے، اپیل کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے رویے سے، طریقے سے سب کو اس سے اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہے. ہمارے احتجاج کو دہشت گردی، ہمارے اعتراض کو غداری کہنے کا سلسلہ بھی بند کیا جائے اور سزا اتنی ہی دی جائے جتنے کہ ہم سزاوار ہیں، جتنا ہم نے جرم کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے آج آنا یہ گزشتہ کئی سال سے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس طرح بے سود ثابت نہ ہو. آپ نے آج یہ درد آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ درد شجر بنے گا انشاءاللہ. تو اس کے سائے میں وہ لوگوں کو بھی پناہ ملے گی. اچھا رانا جی، صاحب سوال جی، یہ ہے جی. کہ یہ آج جو ہے کہیں آپ متحدہ قومی موومنٹ کی ناراضگیاں ختم کرنے جو آپ یہاں پہ آج پہنچے ہیں، کوئی فیس سیونگ تو دینے نہیں آئے؟ کیونکہ جو ایم کیو ایم ہے اب اس کا ماضی جس حکومتی جماعت کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا اس میں یہ پوائنٹ ہمیشہ شامل رہا ہے، اور ابھی بھی 98 کارکنان ان کے گم ہیں اور کارکنان واپس نہیں ملتے، ان کی لاشیں ملتی ہیں. تو یہ ریاست کیا کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ روک تھام کیسے کریں گے؟ دوسرا ایک سوال اس کے ساتھ ہے کہ طالبان کے ساتھ بھی آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ جاری تھے، اب سوات میں اطلاعات ہے کہ دوبارہ طالبان آ رہے ہیں، تو آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی فیس سیونگ والی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسا دکھ ہے، یہ ایک ایسا کرب ہے کہ جو ایم کیو ایم کے بھی ہے اور باقی سب کا بھی ہے. بطور ایک قوم کے جو ہے یہ بات ہمارے لیے نہ صرف ریاست کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی بجائے انہیں گمشدہ جو ہے وہ بنا دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ پیاروں کو جو ہے وہ ملیں. تو یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی فیس سیونگ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا جو ہے، یہ پوری قوم کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم پورے خلوص نیت سے جو ہے وہ یہ کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی جو ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور اس معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک مؤثر اور مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہوگی. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ سوات میں دوبارہ سے جو ہے وہ دہشت گرد آ رہے ہیں، جی اس میں جی جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ سوات میں کوئی دوبارہ دہشت گرد آنا شروع ہو گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ افواہ ہے یا افواہیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں. ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ پوری طرح سے الرٹ ہیں اور آپ روز اس قسم کی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس بارے میں آپریشنز بھی کر رہے ہیں اور وہ دہشت گرد جو اس ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ جہنم واصل بھی کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی اپریہنشنز کو جو ہے وہ جگہ دیں کہ جی فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں، فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ پاکستان کا دفاع کرنے کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ کامل ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نہ صرف دفاع کیا جائے گا بلکہ اس کی سرحدوں کی اور انٹرنل سیکورٹی جو ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. مجاہد بریلوی ایک سوال کرنا چاہتا ہے. جی جی ایک تو یہ کہ آپ ایم کیو ایم کے مہمان ہیں، جی اس لیے ہمیں علم ہے کہ اپنے جو ہمارے مہمان آتے ہیں
मैं भी उस तरह मेज़बानी में ऐसा सवाल ना करूँ कि जिसमें तलखी तुर्की आए, बहुत मोहब्बत से शुक्रिया। और दुख से। जी। और आप खुद भी, मुझे इल्म है कि ज़िया-उल-हक के दौर में जब अगवा हुए थे, जब जी, निकले जी। गए थे, तो आपके घर पे क्या हुई? जी, इसमें कुछ केसेस ऐसे भी हैं मियां साहब जो 2013 और 16 के बताए जाते हैं। जी। यानी जब PMLN की गवर्नमेंट थी, तो उस दौर में भी उन लोगों को अगवा किया गया, ये पीपल्स पार्टी दौर में भी हुआ। तो इसलिए तशवीश की बात है कि आप एक माशाल्लाह जब हुकूमत में होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, आपको इदारों एजेंसियों का इल्म है और करीब से इल्म है राना साहब, इसलिए हम आपसे ज़्यादा तवक्को ये लोग कर रहे हैं कि आप उन लोगों को जो 102 फीसद लापता गुमशुदा, उनको ज़रूर बाजियाब कराएंगे। इवन वो लोग कहते हैं कि जब अगर वो चले गए इस दुनिया से, हमें बता दें कि वो कहाँ दफन है। देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो आपने बात की है उसका आपको भी इल्म है और हमें भी इल्म है। हुकूमतों की इस बारे में रिट किस हद तक रही है, किस हद तक है, और उसकी जो है वो दीगर उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि जिससे हमारी ये कोशिश जो है, ये जो है वो हम अपने मकसद से दूर हों। मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए या रेड अलर्ट जो है वो हासिल करने के लिए कोई ऐसी बात करूं कि जिससे हम अपने मकसद से दूर हों, और एक जो है वो वक्ती तौर पे जो है ना वो बड़ी बात हो जाए कि जी ये बात हो गई, ये बात हो गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले का जहाँ पे हल है, जिस तरह से ये हल हो सकता है, हम बिल्कुल टू दी पॉइंट उसी पे फोकस हैं और उसी अंदाज से जो है वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अफ़हाम व तफ़हीम से बढ़ा रहे हैं। हम तसादम के रास्ते की बजाय अफ़हाम व तफ़हीम से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ MQM की क़यादत का भी और उन जमातों का भी जो बलूचिस्तान के इसी किस्म के मसले से जो है वो मुंसलिक हैं कि वो इस बारे में हुकूमत से तावन कर रही हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस मसले को, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल अनकरीब मुस्तकबिल में हम इसको हल कर लेंगे। पीटीआई ने सर आपके बारे में दावा किया है, पीटीआई ने, कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जल्द ही जो इमरान खान के पैरों में पड़ने वाले हैं। ऐसा क्या सूरत-ए-हाल होने वाली है कि आप उनके पैरों में पड़ने जाएंगे? इसमें एक सवाल और ऐड कर लिएगा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का उन्होंने जिक्र किया है। आप दोबारा गिरदान शुरू हुई है। तो ये एक्स और वाई है कौन? ये जेड तक कहानी क्यों नहीं जा रही है? देखिए, मामला ये है कि ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है, ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं, तो फिर ये एक्स वाई करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें, या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। और बाकी रही बात उनके पाँव पड़ने की, तो हो सकता है कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया जाए। राणा साहब ये फरमाइएगा कि राणा साहब ये देखने में आ रहा है कि मुल्क में और कराची और बलूचिस्तान में कुछ अलग इंसाफ और कानून है। यहाँ पे लाशें मिलती हैं या लापता कर दिया जाता है, लेकिन इमरान खान और उनके लोग जो हैं वो इदारों की तब्दील करते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है। और दूसरा ये कि फजलुर रहमान ने ये कहा है कि आप हकीम राना सनाउल्लाह हैं, आपके पास ऐसी क्या हिकमत है, क्योंकि वो अक्टूबर में इस्लामाबाद भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए जो है वो माजून तैयार है। जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो दिया जाएगा। देखें, मामला ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है, भले वो कोई भी हो, किसी के ख़िलाफ़ भी हम इस किस्म का एक्शन नहीं चाहते। अगर किसी का कोई जुर्म है, कोई वो अदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है या कोई वो और किस्म का कोई जो है वो क्राइम कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो अपीयर करना चाहिए। ये गुमशुदगी या लापता करने की बात जो बलूचिस्तान के लोग और ख़ास तौर पे कराची के लोग फेस कर रहे हैं, हम बुनियादी तौर पे इसके खिलाफ। जी लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान साहब ने जी लास्ट क्वेश्चन आप कर लें। जी मैं कर रहा हूँ। जी इमरान खान साहब ने अक्टूबर में दोबारा तहरीक चलाने और इस्लामाबाद आने का ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि हमें कैसे रोका जाता है, क्या कहेंगे? अब जब वो आएगा ना, उसे ऐसी धुनी देंगे कि वो वहाँ से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुँह नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया।
کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں اور دوسری جانب پیپلز پارٹی رہنماؤں کی اس وقت گفتگو جاری ہے. پہنچے اور اس کا آرڈر ہم نے پلیس کر دیا تاکہ نومبر کے اینڈ میں